السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ادغام کا بیان پڑھنے والے ہیں۔ ادغام کے بیان کو بھی 4 امور کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کو بچوں کو ادغام کے حروف یاد کرانے ہیں، ادغام کے معنی اور علامت بتائیں گے اور مثالوں سے ان کو مشق کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر قاعدہ کی تعبیر یاد کرائیں گے۔ اور ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، کہ ایک میں غنہ ہوگا اور ایک میں غنہ نہیں ہوگا۔ ادغام دونوں میں ہوگا۔ اب یہ دونوں مثالیں ہم بورڈ پر بچوں کو لکھ کر دونوں ان میں فرق سمجھاوے کہ دیکھو ادغام بلا غنہ، اس میں ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا، اور دوسری مثال ادغام مع الغنہ کی کہ اس میں ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اور ادغام کی 2 نشانیاں کہ نون ساکن اور تنوین ہو، اور ادغام کے حروف میں سے کوئی حرف آوے اس کے بعد، اور اس کے ساتھ ایک نشانی یہی ہے کہ ہم تشدید ادغام کی ایک نشانی ہے۔ اگر کسی جگہ تشدید نہ ہو اور ادغام کا قاعدہ پایا جائے تو آپ تشدید کے ساتھ ہی یعنی ادغام کر کے پڑھیں۔ اس طریقے سے اگر ویڈیو ہم پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ ادغام کا بیان ہمارے لیے بچوں کو پڑھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچاویں۔ قواعد کے اندر تنوین اور نون ساکن کے اندر اظہار کا بیان ہمارا مکمل ہوا اور ادغام کا بیان شروع ہوا۔ تو ادغام جس طرح اظہار کے بیان کے اندر کچھ امور تھے، اسی طرح ادغام کے بیان کے اندر بھی کچھ امور ہے۔ نمبر 1، حروف ادغام یاد کروائے۔ وہاں پہ حروف اظہار تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ حروف ادغام یاد کروائے۔ اور نمبر 2 پہ کیا ہے؟ ادغام کا معنی اور علامات بتائے۔ اور نمبر 3 کے اوپر ہے ادغام کے اقسام سمجھاوے، برابر ہے؟ تو وہاں پہ مشق نمبر 3 کے اوپر ہے مشق امثلہ تقابلی طریقے سے اور ادغام کے اقسام سمجھاوے، دونوں کو ساتھ میں کر دیا ہے۔ اور نمبر 4 کے اوپر ہے قاعدے کی تعبیر زبانی کراوے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 4 امور کے اوپر ہمیں محنت کرنا ہے۔ تو ادغام کے بیان کے متعلق آپ بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑ دو گے۔ تو سب سے پہلے ادغام کا پہلا کام کیا ہے وہ دیکھ لے وے کہ پہلا کام ہے حروف ادغام یاد کراوے۔ تو پہلے بچوں کو کہیں گے چلو بیٹا عبداللہ، عبد الرحمن، چلو بیٹا ہم نے اظہار کے کتنے حروف پڑھے تھے؟ 6۔ کون کون سے؟ چلو بیٹا آج ہم دوسرے 6 حروف کا سبق پڑھیں گے۔ چلو بیٹا کون کون سے حروف لکھے میں نے؟ ہاں چلو بیٹا اب اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ چلو جو بار بار پڑھو اس کو، یا رو میم لام واو نون، پڑھو زور سے، یا رو میم لام واو نون۔ تو بیٹا 1-2 مرتبہ یاد کرنے سے یاد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوگا، اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا پڑے گا؟ بار بار پڑھنا پڑے گا۔ جس طرح اپنے وہ ایپل کا اسپیلنگ یاد کرنا ہو تو کتنی دیر لگتی ہے؟ دیر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ تو اسی طرح ہم کو یہ 6 حروف یاد کرنے ہیں تو اس کو وہ بھی دیر لگے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بار بار پڑھنا ہے۔ تو بار بار اسپیلنگ یاد کرنے سے ہمیں وہ اسپیلنگ یاد ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہمیں یہ حروف کو بھی بار بار پڑھیں گے تو حروف بھی یاد ہو جائیں گے۔ اچھا بیٹا وہ حروف کے ہم نے کیا نام رکھا تھا؟ حمزہ ہا عین غین خو کا حروف حلقی۔ تو دیکھو بیٹا اس کا بھی ہمارے مکتب میں بہت اچھا نام ہے، ہم اس کو بولیں گے حروف ادغام۔ کیا بولیں گے بیٹا؟ حروف ادغام۔ دیکھو اس کا بھی نام رکھ دیتے، جس طرح تمہارے امی ابو نے تمہارا بھی نام رکھا ہے نا، سلمان، شہزاد، اکرمہ، پھر عبداللہ، عبد الرحمن، تمہارا نام رکھا نا۔ تو چلو بیٹا اس کا بھی قاعدے کے اندر، ہمارے قاعدے میں کیا نام ہے اس کا؟ حروف ادغام۔ پھر بچے باریکی تمام بچوں کا سن لے، تو یہ ہو گئی اس کی اصول یابی۔ اور جو بچے کو یاد نہ ہوا ہو تو جو بچے کو یاد ہو گیا اس کے پاس بٹھا کر کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد کرا دے، تو یہ ہو گئی مشق۔ اب دوسرا الحمدللہ یہ پہلا امر ہمارا مکمل ہوا۔ اب دوسرا امر دیکھیں ہمارا، اب یہ حروف کو سائڈ پہ لکھ کے رکھ ہی دینے کا، برابر ہے؟ اب بچوں کو کہیں گے چلو بیٹا یہاں پہ دھیان دو، بیٹا دیکھو تو بیٹا یہ دوسرا امور ہمارا معنی اور علامات بتائے ہوئے، تو اس کو ہم کیسے کرائیں گے؟ چلو بیٹا دیکھو
تنوین اور نون ساکن کے بعد کون سا حروف آیا؟ زور سے بولو بیٹا، یا۔ کس کا حروف ہے یہ؟ ادغام کا۔ کیا ہے بیٹا؟ ادغام کا۔ تو دیکھو بیٹا، جس طرح اظہار کے معنی ہم نے کیا رکھا تھا؟ ظاہر کر کے پڑھنا، غنہ کے بغیر پڑھنا، اسی طرح ادغام کا بھی معنی ہے ملانا۔ کیا ہے بیٹا؟ ملانا۔ کیا ہے بیٹا؟ ملانا۔ تو دیکھو بیٹا، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ملانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ فیویکوک لگاتے ہیں نا۔ تو دیکھو بیٹا، اس کا فیویکوک کیا ہے؟ یہ تشدید۔ کیا ہے بیٹا؟ ہے نا، ملانے کی نشانی ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ ملانے کی نشانی۔ تو دیکھو بیٹا یہاں پہ اب اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ چلو بیٹا، کون پڑھ کے بتائے گا؟ چلو سب پڑھ کے بتاؤ۔ بن یا نہیں بیٹا، آپ نے ادغام نہیں کیا، ملایا نہیں، ملایا نہیں۔ دیکھو بیٹا، دو زبر کی تنوین کی آواز کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ یا میں۔ کس میں ملانا ہے؟ یا میں۔ تو کس کی آواز ملے گی؟ دو زبر کی آواز کس میں ملے گی؟ یا میں۔ اب اس کو پڑھیں گے، با یا دو زبر بئی۔ کیا پڑھیں گے بیٹا؟ بئی یا زبر یا۔ چلو اب پڑھو، بئی یا۔ ملا دیا نا؟ کیسے ملایا؟ دو زبر کی تنوین کو یا میں ملا دیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ تشدید کیوں آتا ہے بیٹا؟ ملانے کے لیے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے بیٹا؟ ملانے کے لیے۔ اگر تشدید نہ ہوئے تو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ملا کے پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو آپ پڑھو زور سے، سب ساتھ میں پڑھو، بیا۔ پڑھو سب ساتھ میں۔ اکرما پڑھتا نہیں ہے پھر یاد نہیں ہوگا بیٹا، پڑھو زور سے۔ شاہ رخ برابر بیٹھا نہیں ہے بیٹا، پھر یاد نہیں ہوگا، پڑھو زور سے۔ چلو زور سے پڑھو۔ اب آپ استاد کے لیے ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ادغام مال گنہ کے حروف آوے تو ادغام مال گنہ کی ادائیگی کرا دے، اور ادغام بلا گنہ کے حروف آوے تو ادغام بلا گنہ کی ادائیگی کرا دے۔ یہ بچوں کے لیے ہے نہیں، لیکن استاد کو یہ یاد رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ یاد رکھنا ہے، اور ہمیں بچوں کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ گنہ ہو رہا ہے اور گنہ نہیں ہو رہا ہے، بس یہ استاد کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ادائیگی کون سکھائے گا؟ استاد ہی پڑھ کے سکھائے گا نا۔ تو ادغام مال گنہ کے حروف آوے تو ادغام مال گنہ کی ادائیگی بتا دے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر بچوں کو بار بار پڑھا۔ چلو بیٹا اب اس کو پڑھو، بیا۔ تو بیٹا کس کا ادغام ہوا؟ تو دو زیر کی تنوین کا ادغام یا میں ہوا۔ ادغام کے معنی کیا ہے بیٹا؟ ملانا۔ تو کون سی چیز مل رہی ہے؟ دو زیر کی تنوین کی آواز یا میں مل رہی ہے۔ چلو اب پڑھو اس کو، بیا۔ اب پڑھو، بویا۔ اب پڑھو بیٹا، بیا۔ اب بچوں کو یہاں پہ سمجھانا ہے بیٹا، دیکھو نون ساکن کی آواز کس میں مل رہی ہے؟ یا میں۔ اب ہجے کریں گے تو یہاں پہ نون ساکن کو بولیں گے نہیں، با یا زبر بئی، یا زبر یا، بئی یا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ پھر اب یہاں پہ دیکھو، چلو بیٹا اب اس کو پڑھو، بوا۔ تو بیٹا کس کا ادغام ہوا؟ دو زبر کی تنوین کا ادغام واو میں ہوا، یعنی کہ دو زبر کی تنوین کی آواز واو میں مل گئی۔ کیا ہو گئی بیٹا؟ مل گئی۔ تو چلو اب اس کو ملا کے پڑھو، بوا۔ پڑھو زور سے، بوا۔ پڑھو زور سے، بوا۔ اب پڑھو بیٹا، بننا۔ دیکھو یا اور واو اس کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہے، لیکن بننا یہ تو بچہ پڑھ لے گا، کیونکہ نون مشدد کا گنہ کے اندر بھی بچہ پڑھا ہوا ہے تو پڑھ لے گا۔ اب پڑھو اس کو، بننا۔ پڑھو زور سے، بننا۔ اچھا بیٹا میں نے نون نکال دیا اور میم لگا دیا۔ اب پڑھو، بما۔ پڑھو زور سے، بما۔ پڑھو زور سے۔ چلو بیٹا دو زیر لگا دیا، اب پڑھو، دو پیش لگا دیا، اب پڑھو۔ تو سمجھ میں آیا؟ تنوین اور نون ساکن کو بھی بدل دے۔ چلو اب پڑھو بیٹا، بم۔ سمجھ آیا؟ تو کس کا ادغام ہوا بیٹا؟ نون ساکن کا ادغام میم میں ہوا۔ کس کو ملایا ہم نے؟ نون ساکن کی آواز کو میم کے ساتھ ملا دیا۔ ادغام بعض مرتبہ ہم پوچھتے ہیں نا کس کا ادغام کس میں ہوا، تو بچے سمجھتے نہیں ہے، لیکن آپ ایسا پوچھو گے کہ کس کی آواز کس میں ملی تو بچہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ مول صاحب نون ساکن کی آواز کو ہم نے
मीम में मिला दिया, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? बम। समझ में आया? तो बाज़ मरतबा आप हिज्जे करके भी बता देवे। शुरू के अंदर हिज्जे की ज़रूरत पड़े तो बतावे, न ज़रूरत पड़े और बच्चा अदायगी समझ जाता है तो फिर हिज्जे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हुरूफ भी बदलिए और तनवीन और नून साकिन को भी बदलिए। फिर आपको क्या करना है, नंबर ये अदायगी सही हो जाए फिर उसको अलामात बताएंगे। जिस तरह इज़हार के अंदर भी हमने क्या किया था, अलामात को आखिर में बताया, पहले अदायगी सही करवाई थी, समझ में आ गया, फिर हमने अलामात बताई थी। तो यहाँ पे भी आपको अलामात इसी तरीके से बतानी है। चलो बेटा यहाँ पे देखो, तनवीन और नून साकिन में से ये यहाँ पे क्या है, दो ज़बर की तनवीन। तो बेटा देखो पहली एक निशानी तनवीन और नून साकिन की एक निशानी क्या है, पहली एक, और बराबर इज़हार की कितनी निशानी थी? नहीं बेटा 3 थी, 2 थी। तो इसी तरह इदगाम की भी कितनी निशानी होगी? 2। देखो तो इज़हार के अंदर तनवीन नून साकिन था कि नहीं था? तो इदगाम के अंदर भी तनवीन और नून साकिन में से कोई एक होगा। और उसके बाद कौन सा हुरूफ आएगा बेटा? इदगाम का कोई भी हुरूफ आवे तो ये क्या हो जाएगी बेटा? 2 अलामत। इदगाम को पहचानने की 2 अलामत कौन कौन सी? एक तनवीन और नून साकिन में से कोई एक हो और उसके बाद इदगाम के 6 हुरूफ में से कोई एक हो। अच्छा बेटा मैंने इदगाम के हुरूफ में से एक हुरूफ को निकाल दिया, अब इदगाम होगा यहाँ पे? क्यों नहीं होगा बेटा? मौलवी साहब एक अलामत निकल गई है, दोनों निशानी एक साथ होगी तो ही इदगाम होगा। ये बच्चों को समझावे कि दोनों निशानी एक वक्त में पाई जावे तो इदगाम होगा, अगर एक निकल जावे और एक रहे तो इदगाम होगा नहीं। समझ में आया? अब इसकी उसूलियाबी में आपको क्या करना है, चलो एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, चल इकरमा पढ़ तो बेटा, भैया पढ़ जोर से, अब पढ़ बेटा, अब पढ़ बेटा, अब पढ़ बेटा, अब पढ़ बेटा, बल्ला। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना उस वक्त कि इदगाम माल गुन्ना की बिला गुन्ना की जब मिसाल आवे तो आपको उस वक्त बल्ला ही पढ़ाना है। यहाँ पे आप बल्ला ही पढ़ाओ, बल्ला इस तरह मत पढ़ाओ। समझ में आएगा नहीं? ये तो उस्ताद के लिए है, बच्चों को तो पता चलेगा नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी लाम रो आवे तो आपको क्या करना है, इदगाम बिला गुन्ना की अदायगी के साथ पढ़ा देना है। चलिए तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे लाम को बदले, नून को बदले, तनवीन को बदले, नून साकिन को बदले। समझ में आया? अगर बच्चा नहीं समझता है फिर आप सवाल करें कि बेटा किसकी आवाज़ मिलेगी बेटा? यहाँ पे 2 ज़बर की तनवीन की आवाज़ लाम में मिल जाएगी। किसका इदगाम किस में हुआ? समझ में आया? यहाँ पे लिखा है हुरूफ इदगाम बदल कर और तनवीन नून साकिन बदल कर वसूलियाबी करे। तो समझ में आ गया भाई? हर बच्चे को बुला कर, और यहाँ पे लिखा है तनवीन की तख्ती में हुरूफ इदगाम लगाकर मश्क करावे। बाद मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे हिस्सा अव्वल नहीं लाते, हमको भी पता होता है, तो हम क्या करें, तनवीन की तख्ती को ज़ेरोक्स करवा के अपने पास रख के, हमें हर मरतबा पता होता है कि हमें हिस्सा तानी पढ़ाना है, कवाइद हमें पढ़ाने, तो आपको 5-6 तख्ती आप छुपवा लो और उसको अपने पास रखो। जब भी कोई बयान हो जाए तो वो तख्तियाँ दे दो। और बच्चों को क्या कहना है कि इदगाम के हुरूफ लगा के आप तू पढ़ के ला। तो बच्चा अब कायदा भी नहीं होगा तो भी बहाना नहीं निकालेगा कि मौलवी साहब मेरे पास कायदा नहीं। आपके पास तख्तियाँ होगी, वो बच्चे को दे दो, वो बच्चे हल्के में जाके मश्क करेगा, बैया तैया सैया जैया, तो उसके अंदर बहुत सारी मश्क हो सकती है। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा अम्र मुकम्मल हुआ। दूसरे अम्र को समझाने के लिए सबसे पहले ये नक्शा बनाइए, उसके बाद इदगाम का हुरूफ लाइए और बच्चे को सवाल कीजिए तनवीन और नून साकिन के बाद किसका हुरूफ है बेटा? बच्चा कहेगा इदगाम का। तो बेटा देखो बेटा, इदगाम के माना है मिलाना, जिस तरह इज़हार के माना था जाहिर करके पढ़ना, फिर उसको अदायगी कराओ। समझ में आए? तो बच्चा पहली मर्तबा में मिलाएगा नहीं, फिर आपको बताना पड़ेगा। देखो बेटा 2 ज़बर की तनवीन की आवाज़ या में मिल गई और तशदीद क्या है उसकी मिलने की निशानी है। क्या है बेटा? निशानी। अब उसको कैसे पढ़ेंगे? बाया 2 ज़बर बई, या ज़बर या बई, या एक मर्तबा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मर्तबा, या फिर खुद उस्ताद पढ़ के बता देवे तो फिर कोई हरज ही नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?